وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن اسلام نے اس کی کتنی عظمت بیان کی ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قسم اٹھائی ہو، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير والضحاك۔ عبد الله بن عباس اور عبد الله بن الزبير والضحاك کہتے ہیں کہ والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی یہاں بھی قسم اٹھائی ہے، یوم عرفہ والوتر اور والشفع، قربانی کے دن کی۔ تو جس چیز کی قسم اللہ ذوالجلال اٹھا لیں، اس سے بڑی عظمت والی کون سی چیز ہو سکتی؟ یہ وہ مبارک دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری کائنات کی روحوں کو اللہ نے عرفے کے دن میدان عرفات میں بکھیر دیا اور ربوبیت کا وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ تو اللہ ذوالجلال کی ساری مخلوق نے جس دن ربوبیت کا وعدہ دیا تھا اور اللہ ذوالجلال نے لیا تھا، وہ یہی دن تھا۔ پھر یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال نے دین اسلام کی تکمیل کی بشارت نازل کی۔ یہودیوں کا ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت آپ کی کتاب میں نازل ہوئی ہے، اگر کہیں ہم یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کون سی آیت؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارا بھی عید کا دن ہے، میں جانتا ہوں عرفے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت اتری تھی اور وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ یہ عرفے کا دن اور قربانی کا دن جو یوم النحر ہے اور ایام تشریق یہ اہل اسلام کی عید کا دن۔ یہ مبارک دن ایسا مبارک دن ہے جس کے بارے میں نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے بڑھ کے کوئی بھی فضیلت کا دن نہیں۔ اور ساتھ لفظ کیا ہے؟ فضیلت کس طرح کی ہے؟ ینزل اللہ تبارک و تعالی فیہ الی السماء الدنیا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ ذوالجلال اپنی شان کے مطابق جیسے کہ اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے، ہر رات کے تہائی حصے میں جب رہ جاتا ہے تہائی حصہ تو نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا۔ لیکن واحد دن یوم عرفہ کا دن ہے کہ جس دن بھی اللہ ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کما یلیق بعظمتہ وشأنہ۔ اور ساتھ کیا ہے؟ ثم یباہی بأہل الارض اہل السماء۔ تو اللہ ذوالجلال جو زمین والے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ رات کے بارے میں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نص موجود ہے، دن کے بارے میں 3 لفظ ہیں، یوم عرفہ کیونکہ اس کی رات کو بھی اللہ ذوالجلال بلا شبہ بقیہ راتوں کی طرح نزول فرماتے ہیں اور دن کو بھی اللہ ذوالجلال نے نزول فرمایا۔ پھر عشیۃ عرفہ، جو صحیح حدیث کی نص ہے کہ اللہ ذوالجلال عشیۃ عرفہ، عرفہ کے عشاء کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، یہ 3 چیزوں کو یہ دن جمع کرتا ہے۔ اور یہاں لفظ ایک اور بھی ہے فَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ ذوالجلال قریب ہو کے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ اور اس کا 5واں جو کام ہے اور 5واں جو اس کی فضیلت کا پہلو وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا او امہ من النار من یوم عرفہ، جتنی اللہ ذوالجلال عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں پورے سال میں اتنے آزاد نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا، دیکھو ان میرے بندوں کو، دیکھو کیسے آئے ہیں، اتونی شعثا غبرا
بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، کیسے یہ میری محبت میں پراگندہ حال ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان کو گواہ بنانے کے لیے صرف پوچھتے ہیں ماذا اراد هؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو چاہتے ہیں پھر اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تھا الحج عرفہ، جو عرفات کے میدان میں چلا گیا اس کا حج ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو چونکہ روزہ نہیں ہے، جو میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے بشارت کیا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسا عید کا دن، ایسا مبارک دن یہ کسی مسلمان کی زندگی میں آئے، اس میں اگر وہ جس جگہ بھی رہتا ہے اپنے اعتبار سے اگر 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو کس قدر یہ عظمت کی بات ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ عز و جلال حاجیوں کے لیے کتنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں آمین۔ شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ عز و جلال اس دن معاف